السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربک لینگویج کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج انشاءاللہ جملہ اسمیہ کی ہم پریکٹس کریں گے۔ جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے، اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ ہم نے پچھلے لیسن میں ڈسکس کر لی تھی کلاس نمبر 6 میں۔ آج کا جو لیسن ہے وہ کلاس نمبر 7 ہے، اور اس میں ہم مدینہ عربک بک کا چیپٹر نمبر 3 اور پیج نمبر جو ہے اس میں 14 کے ساتھ ہم سٹارٹ کریں گے۔ تو یہ جو چیپٹر ہے، یہ جملہ اسمیہ کی ساری اپلیکیشنز ہیں، اس میں کیسے بناتے ہیں، کیسے بنا ہوا ہے، سب اس میں دیکھتے ہیں۔ تو آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ درس الثالث، تیسرا سبق ہے یہ۔ سب سے پہلے لیسن شروع کرنے سے پہلے ایک چیز وہ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں، وہ یہ ہے، سب سے پہلے ہم ریڈنگ کرتے ہیں، پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں۔ بیتن البیت، کتاب الکتاب، قلم القلم، جمل الجمل۔ یہ چار جملے جو ہیں نا وہ آپ کے سامنے ہیں۔ پہلے دفعہ جب جملہ آیا بیتن، اس کے آخر میں دو پیشیں تھیں، پھر الف لام لگ گیا، ایک پیش رہ گیا۔ کتابن، دو پیشیں تھیں، الف لام لگا، ایک پیش رہ گئی۔ قلم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، جمل کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ یہاں پر بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ عربک لینگویج میں اگر کسی لفظ کے شروع میں الف لام لگ جائے، اس لفظ کے آخر میں تنوین نہیں آتی، دو پیشیں، دو زیریں، دو زبریں نہیں آتی، ہمیشہ ایک سنگل حرکت ہی آئے گی۔ بیتن البیتو، یہ صحیح طریقہ ہے۔ غلط طریقہ کیا ہے؟ بیتن البیتن۔ ٹھیک ہے جی، ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ عربک لینگویج میں کسی بھی کامن ناؤن کو، عام اسم کو معرفہ بنانے کے لیے اس کے شروع میں الف لام لگا دیتے ہیں۔ چونکہ ہم نے یہ شرط پڑھی ہے، جملہ اسمیہ کا جو مبتدا ہوتا ہے وہ ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، تو اس لیے اگر ہم کسی ایسے اسم کو معرفہ بنا رہے ہیں جو کوئی خاص نام نہیں ہے، خاص جگہ کا نام نہیں ہے، تو اس پر الف لام لگانا ضروری ہے، اور خبر ہمیشہ الف لام کے بغیر یعنی نکر آئے گی۔ ٹھیک ہے جی، تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ القلم مکسور، قلم ٹوٹا ہوا ہے۔ اب یہ جملہ اسمیہ کی ایک ایگزامپل ہے۔ القلم اس میں مبتدا ہے، مکسور اس میں خبر ہے۔ تو قلم جو ہے وہ ایک عام سی چیز کا نام ہے، کوئی خاص چیز کا نام نہیں ہے، تو اس لیے اس کو معرفہ بنانا ہے تو الف لام لگا دیا، اور خبر ہمیشہ نکرہ ہوتی ہے، اس لیے اس کو الف لام نہیں لگایا، تو یہ جملہ ہمارا جو ہے رولز کے مطابق بن گیا۔ الباب مفتوح، دروازہ کھولا ہوا ہے۔ سیم وہ دیکھیں، الباب جو ہے نا وہ دروازہ مبتدا ہے، الف لام لگا ہوا ہے، معرفہ ہے، مفتوح اس کی خبر ہے، نکرہ ہے۔ الولد جالس، بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ والمدرس واقف، اور استاد کھڑا ہوا ہے۔ الکتاب جدید، کتاب نئی ہے۔ والقلم قدیم، اور قلم پرانا ہے۔ اب اس میں دو جملوں کو انہوں نے واو، حرف عطف، کیا ہوتا ہے حرف عطف؟ یعنی دو جملوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے ہم حرف عطف کا استعمال کرتے ہیں، اینڈ، اور۔ تو ایک جملہ اسمیہ الکتاب جدید ہے، دوسرا جملہ القلم قدیم ہے، ان دونوں کو آپس میں جوڑ دیا واو کے ساتھ، ترجمہ کریں گے اور۔ تو الکتاب مبتدا ہے جدید کے لیے، اور قلم مبتدا ہے قدیم کے لیے۔ الحمار صغیر، گدھا چھوٹا ہے۔ والحصان کبیر، اب سب وہی چیزیں جو ہے وہ بار بار ریپیٹ ہوتے چلی جائیں گی۔ اب میں ریڈنگ بھی کر رہا ہوں، ساتھ میں ترجمہ بھی کر رہا ہوں، آپ یہ دیکھیے کہ مبتدا کون سا ہے، خبر کون سا ہے۔ الکرسی مکسور، کرسی ٹوٹی ہوئی ہے۔ المندیل واسع، رومال میلا ہے۔ الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے۔ القمر جمیل، چاند خوبصورت ہے۔ البیت قریب، گھر نزدیک ہے۔ والمسجد بعید، اور مسجد دور ہے۔ الحجر ثقیل، پتھر وزنی ہے۔ والورق خفیف، اور پیج ہلکا ہے۔ اللبن حار، دودھ گرم ہے۔ والقمیص نظیف، اور قمیص جو ہے، شرٹ جو ہے وہ صاف ستھری ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ جملہ اسمیہ کی کچھ ایگزامپلس۔ اب آگے مشقیں سٹارٹ ہونے لگی ہیں، تمارین سٹارٹ ہونے لگی ہیں، اور اس پہ ہم نے خوب مشق کرنی ہے تاکہ ہمیں یہ چیزیں یاد ہو جائیں۔ تو تمارین میں سب سے پہلی جو ایکسرسائز ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے، اقرا وکتب، پڑھیے اور لکھیے، مع ضبط اواخر الکلمات، کلمات کے جو آخری حروف ہوتے ہیں نا ان کو اعراب دینے کے ساتھ سٹارٹ کیجیے۔ اب آپ سکرین پہ اگر دیکھیں تو آپ کو جو سب سے پہلی ایگزامپل ہے مسجد، مسجد کا جو آخری حرف ہے دال، اس میں آپ کو کوئی بھی حرکت نظر نہیں آ رہی ہوگی، تو ہم نے خود سے اس پہ لگانے ہیں۔ تو بڑا سمپل ہے، اگر الف لام نہیں لگا ہوا تو تنوین آئے گی، اور اگر الف لام لگا ہوا ہے تو سنگل پیش آئے گی بس۔ تو مسجد، المسجد، الماء ماء،
البیت باب قلم القلم الکلب کلب قمیص ولد الحجر ولد حمار الحمار الحصان حصان. ٹھیک ہے جی. تمرین رقم 2 اقرأ وقتو، پڑھیے اور لکھیے. یہ بھی سیم ایکسرسائز ہے، اعراب دینے ہیں، بس اب جملے ہیں. پہلے ہمارے پاس سنگل الفاظ تھے، اب ہمارے پاس جملے ہیں. المکتب مکسور، سیم کام کرنا ہے. جس پر الف لام لگا ہوا ہے ایک پیش دینی ہے مبتدا کو، اور مکسور جس پر الف لام نہیں لگا ہوا اس کو 2 پیش دینی ہے. المدرس جدید القمیص وسخ اللبن بارد المسجد مفتوح الحجر كبير اللبن بارد والماء حار الإمام جالس والمدرس واقف القمر بعيد المنديل نظيف. ٹھیک ہے جی. تمرین رقم 3 املأ الفراغ فيما يلي بوضع كلمة المناسبة من الكلمات التالية. کہتے ہیں جی نیچے آنے والی خالی جگہ کو پر کیجئے ان کلمات کے ساتھ جو ہم نے آپ کو دیے ہوئے ہیں. اگر آپ اس خالی جگہ کو غور سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مبتدا دیا ہوا ہے، خبر لگانی ہے، اور خبر ہمیشہ نکرہ ہوتی ہے تو ان کو ویسے ہی لگا دیں گے. الحجر ثقیل. ٹھیک ہے جی. الباب مفتوح القمر جمیل الورق خفیف المندیل وسخ اور اللبن حار. ٹھیک ہے جی. ایکسرسائز ہو گئی. اس کے بعد اگلی ایکسرسائز ہے املا الفراغ، نیچے آنے والی خالی جگہ کو پر کیجئے مناسب کلمات کو لگانے کے ساتھ. اب اس خالی جگہ کو اگر ہم اس ایکسرسائز کو غور سے دیکھیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ پہلا حصہ جو ہے وہ مسنگ ہے، یعنی مبتدا مسنگ ہے. اب ہم نے مبتدا لگانا ہے، کوئی بھی اسم لگانا ہے، اور مبتدا کی نشانی یاد رکھیے وہ ہمیشہ معرفہ ہوتی ہے تو الف لام کے ساتھ آئے گا. اگر کسی نے آپ نے کوئی عام نام لگانا ہے، اگر کوئی خاص نام لگانا ہے زید مکہ مدینہ تو پھر الف لام نہیں لگے گا نا. تو نظیف صاف ستھرا تو کہیں گے القمیص نظیف. مکسور القلم مکسور اللبن بارد البیت قریب، کچھ بھی لگا سکتے ہیں، البیت قریب المسجد قریب الولد قریب وغیرہ وغیرہ. بعید دور، الباب بعید. واقف الرجل واقف، جالس بیٹھا ہوا ہے، الولد جالس. بس جو بھی لگانا ہے لیکن الف لام کے ساتھ لگانا ہے. کبیر الرجل کبیر. قدیم الکتاب قدیم. جدید البیت جدید. الکلمات الجدیدہ، یہ کسی بھی سبق کا سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے. اس پورشن کے اندر وہ کلمات جو پہلی دفعہ اس سبق میں آئے ہیں وہ انہوں نے ہمارے لیے اکٹھے کر دی ہیں. ان کو آپ نے لازمی طریقے سے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، اس سے آپ کی ووکیبلری جو ہے نا وہ بلڈ ہوتی جائے گی. تو آئیے دیکھتے ہیں. قمر چاند کو کہتے ہیں، جدید نیا، قدیم پرانا، وسخ میلا، نظیف صاف ستھرا، حار گرم، بارد ٹھنڈا، صغیر چھوٹا، کبیر بڑا، مفتوح کھلا ہوا، مکسور ٹوٹا ہوا، ثقیل وزنی، خفیف ہلکا، جمیل خوبصورت، واقف کھڑا، اور جالس بیٹھا ہوا. آج کا سبق یہاں تک ہی. امید ہے کہ آپ کو جملہ اسمیہ کی مزید پریکٹس کر کے چیزیں کلیئر ہوں گی کس طرح جملہ اسمیہ بنتا ہے. ابھی پریکٹس جاری ہے، اگلے لیسن میں ہم مزید پریکٹس کریں گے انشاءاللہ. کچھ نئی چیزیں بھی آئیں گی لیکن جملہ اسمیہ کو ہم ساتھ لکھ کر چلیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.